تو یہ میں نے بہت سی حدیثیں آپ کو اس لیے سنائی ہیں کہ ہمارا دین کوئی ایسا جامد نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے ماحول آپ کو نہ ملے یا حرام کر دیں. آج کل کی جو کامیڈی ہے، جو جگت بازی ہے، جو جگت کی محفلیں ہیں، جو اسٹیج ڈراماز ہیں، جو کامیڈی پروگرامز ہیں، آپ دیکھیں گے تو وہ 90%، 80%، 70% جو ریشو آپ دینا چاہیں وہ جھوٹ کی قصوں پر مشتمل ہے. پاکستان کے ماحول کے اندر یا تقریباً تمام دنیا کے ماحول کے اندر ہی مردوں کی عمومی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ بیگموں سے دبکے رہتے ہیں، بیگموں کے نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں آسان الفاظ کے اندر. یہ دنیا کی سب سے حق پر مشتمل کامیڈی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا موضوع انشاءاللہ تعالی کامیڈی ہوگا کہ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے کامیڈی سے متعلق کیا احکامات بیان کیے ہیں. کسی کو ہنسنا، کسی کو ہنسانا. اور دوسرا جو موجودہ دور میں کامیڈی ہمارے یہاں متعارف ہے، مشہور ہے، جو چل رہی ہے، جو رائج ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کامیڈی کے اوپر کیا اعتراضات آتے ہیں، حلال اور حرام کے درمیان کہاں ہے ہماری موجودہ دور کی کامیڈی. انشاءاللہ میں مختصر سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آسان الفاظ میں سمجھا پاؤں، آسان انداز میں سمجھا پاؤں. سب سے پہلے ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کو ہنسانا یا رلانا ہمارے دین میں باقاعدہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور اس اہمیت کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے کلام میں اس بات کو ذکر کیا، انہو ہوا اضحک و ابکا، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو لوگوں کو ہنساتی بھی ہے اور رلاتی بھی ہے. تو ہنسنا، ہنسانا، رونا، رلانا یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی ویلیو ہے اس کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ہنسانے کے اسباب بھی مہیا کیے ہیں اور رونے اور رلانے کے اسباب بھی اس دنیا کے اندر مہیا کیے ہیں. لہٰذا ہنسانا جو ہے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو قرآن نے زیر بحث اور موضوع اس کا منتخب کیا، ذکر کیا. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارا دین کامل ہے اور ایک مکمل ضابطہ حیات بھی ہے، تو کامیڈی کے پہلو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ کیا ہو ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ کریمہ سے قولی طور پر بھی، فعلی طور پر بھی کامیڈی کے حوالے سے ایک معیار متعین کر دیا ہے کہ اس معیار کے اندر رہ کر آپ کامیڈی اگر کرتے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس لمٹ کو ہم کراس کر دیں گے تو پھر اخلاقی طور پر بھی، فطری طور پر بھی، شعوری طور پر بھی، عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ہم قابل گرفت ہو جاتے ہیں. اس چیز کا نارملی خیال کیا نہیں جاتا، اس لیے کہ انسان جس وقت ہنسانے پر تل جاتا ہے تو اب اس کے ذہن کے اندر ایک مقصد ہے کہ بس میں نے ہنسانا ہی ہنسانا ہے. پھر اس ہنسانے کی جد و جہد کے اندر وہ اس لمٹ کو کراس کر دیتا ہے جو ہمارے دین نے لمٹ لگائی ہے. تو دین کو فالو کرنے والے لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگا. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ کامیڈی یعنی قصداً آپ کوئی ایسا کام کریں، ایسی بات کریں کہ لوگ اس پر ہنسیں، اس کی اصل ہمارے دین میں موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عملی یہ سنت بھی رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نشاط کے لیے، ان کے قلب کی نشاط کے لیے مزاح فرما دیا کرتے تھے. اسی طرح صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کریمہ سے واقف تھے، اور صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی کوئی ایسا عمل کر دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیتے، یعنی ہنساتے، جان بوجھ کر نیت رکھ کر نبی علیہ السلام کو ہنسایا کرتے. تو اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے، اور صحیح روایت ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تداعبنا، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی تو کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، جی ہاں مذاق بھی کرتے ہیں لیکن مذاق میں بھی ہماری مبارک زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی جو صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے نشاط قلب کے لیے کبھی کبھی کامیڈی بھی کیا کرتے تھے، یعنی کوئی ایسی بات کر دی کہ جس سے سامنے والے ہنس جائے. اور اس کی مختلف اور بھی روایتیں آئی ہیں، جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خاتون ہے، بوڑھی خاتون نے پوچھا جنت میں جانے کے حوالے سے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا داخل نہیں ہوگا. پھر خود اس چیز کی وضاحت فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ بوڑھا اللہ جس کو جنت میں داخل کرے گا تو اس کو ایک جوانی کی کیفیت لوٹائے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا. اسی طرح صحابہ کرام کے اندر بھی یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا عمل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے، ہنسے. اس کی میں دو دلیلیں آپ کو دیتا ہوں. جیسے بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی تھے حمار ان کا نام تھا. اچھا حمار نارملی گدھے کو کہتے ہیں عربی کے اندر. اب اس کو بھی ایک پیار سے ایک نام ڈالا ہوا تھا اس کا حمار، ان کو برا بھی نہیں لگتا تھا. حدیث ہے بخاری کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شراب بھی پی لیتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے ان کو حد بھی جاری کی گئی.
تو پھر ایک دفعہ ان سے جرم سرزد ہو گیا، پھر سزا جاری کی گئی. تو ایک شخص تھا، اس نے لعنت بھیج دی تھی اس پر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ لعنت اس پر نہ کی جائے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے. تو حدیث ہے بخاری کی، اسی کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، دیگر روایتوں میں بھی الفاظ ہیں کہ وہ جو صحابی تھے حمار، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور یضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کو کبھی ایسی بات کر دیتے کہ اللہ کے نبی ہنس جایا کرتے، مسکرا دیا کرتے. تو ایسا عمل کرنا یا ایسا قول اختیار کرنا کہ جس سے سامنے اللہ ہنس جائے، جسے ہم کامیڈی کہتے ہیں، اس کی اثر ہمارے دین میں بالکل موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے میں چند حدیثیں اور آپ کو سناتا ہوں. ایک صحابی تھے نعیمان ان کا نام تھا. اچھا، یہ ایک بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قدرتی طور پر ان کی جسم یا ان کے ایکشنز نیچرلی ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر ہنسی آ جاتی ہے. یعنی وہ اگر قصد نہ بھی کرے، انٹینشنلی یہ کام نہ بھی کرے ہنسانے کے لیے، لیکن اس سے کوئی نہ کوئی فعل ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان ہنستا ہے. آپ اسکول کالج بھی پڑھے ہوں گے تو کلاس کے اندر بھی ایک نہ ایک نمونہ ایسا ضرور آپ کو ملتا ہوگا کہ جس کی حرکتوں سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرے لیکن ہنسی آ جاتی. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے انسان ایسی طبیعت کے ہوتے ہیں. تو یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام میں ایک شخص تھے نعیمان ان کا نام تھا. یہ بھی صحیح روایت آئی ہے کہ ان سے بھی کبھی افعال ایسے ہو جاتے تھے کہ محفل ہنس جایا کرتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا دیا کرتے تھے اس کی اس حرکت پر. تو وہ ایک دو حرکتیں اس کی ذکر ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جب بھی وہ آتا اور کوئی بھی پھل والا مدینہ کے اندر اگر اسے ملتا، وہ اسے پھل لیتا ادھار. اچھا، پھل لے کے تھوڑا سا خود کھا لیتا، باقی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بارگاہ میں بھجوا دیتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تناول فرمائے. جب وہ پھل اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، ہدیہ آتا، صحابہ کو بھی کھلاتے، خود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے. آتا جب نعیمان سے وہ پھل والا پیسے مانگتا تو نعیمان کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ان سے جا کے پیسے لے لیں. اب وہ جو بیچنے والا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا، نبی علیہ السلام نعیمان سے پوچھتے کہ آپ نے مجھے ہدیہ نہیں کیا تھا؟ تو وہ کہتے کہ جی میں نے ہدیہ ضرور کیا لیکن کھایا تو آپ نے ہے نا. تو آپ پیسے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت ہنسا کرتے تھے، اچھا لگتا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی یہ اچھی سی شرارتیں. اسی طریقے سے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا نعیمان سے، چونکہ وہ ایک شخص ایسے تھے کہ ان کے ایکشن سے کامیڈی جھلکتی تھی نیچرلی. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ صحابہ کرام موجود تھے، تو ایک شخص تھے وہ اونٹ لے کر آئے اور اونٹ اپنا رکھ دیا انہوں نے. تو صحابہ کرام ایک مزاح کے ہی موڈ میں تھے، تو صحابہ نے ایسے ہی کہا کہ کاش یہ جو اونٹ ہے نا اس کو کوئی نہر کرے اور ہم لوگ کھائیں. تو یہ جو نعیمان تھا اس نے سنا، اس نے کہا شاید صحابہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ذبح کروں اور ان کو گوشت کھلاؤں. انہوں نے اونٹ کو نہر کیا، اس کا گوشت وغیرہ بعد میں بارہ نہر کر دیا. اب جس کا وہ اونٹ تھا وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا اونٹ نہر ہو گیا. میرا اونٹ کس نے نہر کر دیا؟ میری اجازت بھی نہیں لی، اونٹ نہر کر دیا. اب نعیمان کو جب پتا چلا میرے سے یہ حرکت ہو گئی ہے تو نعیمان بالکل بھاگے ہیں اور جا کے کسی چارپائی کے نیچے چھپ گئے جا کے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں جب یہ پتہ چلا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعیمان کو ڈھونڈ رہے ہیں. پھر اس چارپائی تک گئے، اس چارپائی کے نیچے سے نعیمان کو باہر نکالا اور پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں کر دیا آپ نے؟ تو نعیمان نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جنہوں نے آپ کو بتایا نا میں یہاں چھپا ہوں، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کاش کو ذبح کر دے تو میں نے کر دیا. تو بہرحال اس نے اس انداز کے اندر یہ جملہ بولا کہ اچھا لگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی بہت مسکرا دیے. اسی طریقے سے گھر کے ماحول کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا. صحیح حدیث ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین میں سے ہیں، وہ بھی آئیں. تو میں نے کچھ پکایا تھا، میں نے سامنے رکھا، تو میں نے سودا اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری زوجہ ہیں ان سے میں نے کہا کہ آپ کھائیں. تو سودا نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں ہم ابھی نہیں دل کر رہا کھانے کا، یا کچھ بھی عذر پیش کیا. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے میں نے ایک ایسی حرکت کی کہ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام بہت مسکرا دیے تھے. اور میں نے کہا کھانا کھائیں ورنہ ہی میں سالن آپ کے منہ پہ لگا دوں گی، یا کوئی بھی پکی چیز تھی میں آپ کے منہ پہ لگا دوں گی. تو انہوں نے نہیں کھایا تو میں نے انگلی سے وہ لگا کے میں نے ان کے چہرے پہ لگا دیا، تاکہ جب میں چہرے پہ لگایا تو مجھے پکڑنے کے لیے پیچھے آئیں تو میں بچنے کے لیے جانے لگ گئیں. تو کہا کہ پھر آخر میں نے خود وہ تھوڑی سی چیز لگا کے اپنے چہرے پہ بھی لگا دی. میں نے کہا دیکھو صاحب برابر ہے، میں نے آپ کے لگا دی، اب دیکھو میں نے اپنے آپ کے بھی لگا دی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرارت دیکھی، اس پر حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو یہ میں نے بہت سی حدیثیں آپ کو اس لیے سنائی ہیں کہ ہمارا دین کوئی ایسا جامد نہیں ہے کہ اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے ماحول آپ کو نہ ملے یا حرام کر دے. ہمارا دین انٹرٹین کرنے کے لیے خود کو اپنے دل کو نشاط پیدا کرنے کے لیے اپنے دل میں
اگر انسان اضحاک کرتا ہے، ہنستا ہے، ہنساتا ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک صریح حدیث اور بھی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، اسید ان کا نام تھا، وہ لوگوں کو سے باتیں کر رہے اور باتیں کرتے، حدیث کے لفظ ہے وَقَانَ فِي مَزَاحِهِ، اور لوگوں کو ہنسا بھی رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی مذاق میں ان کی کمر میں جس طرح یہ ایک لکڑی مار دی نبی پاک علیہ السلام. اب انہوں نے پھر کیا کیا تھا، تو سید نے انہوں نے کہا اللہ کے نبی استبر، مجھے بدلہ چاہیے، آپ نے میری کمر کے اوپر ڈنڈی ماری ہے، مجھے بدلہ چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لے لیں بدلہ. تو صحابی نے ذکر کیا نہیں، آپ کے ہمارے ننگا جسم تھا اس وقت، آپ نے قمیص پہنی ہوئی ہے، آپ بھی اپنے مبارک جسم کو یہاں سے قمیص شریف کو اوپر کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ایریا کو، اس عضو کو اوپن کر دیا تو صحابی آئے، انہوں نے چوم لیا اور عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میری کیا جرت میں آپ سے بدلے لوں، میں نے بس چومنا تھا آپ کے مبارک بدن کو، اس لیے میں نے یہ بہانہ ڈال دیا. تو یہ کہنے کا مقصد کہ صحابہ مزاح بھی کیا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارا دین جامد نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے کچھ لمٹس بیان کی ہیں، ان لمٹس کو کراس کر دیا جائے گا، پھر یہی چیز جو ایک سنت کی ادائیگی بنتی ہے وہ وبال بن جاتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دین جھوٹ کو کامیڈی کے اندر بھی بالکل پسند نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت قسم کی ایک لمٹ کراس کر دی، لائن لگا دی، حد بندی کر دی ہے کہ جب آپ کامیڈی کریں، لوگوں کو ہنسائیں، تو اس میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، افسوس ہے اس شخص کے لیے اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے درمیان بات کرے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا چلا جائے اور لوگوں کو ہنساتا چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید ارشاد فرمائی کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بات سے کامیڈی کریں، جتنی مرضی کریں، جتنی مرضی مطلب جہاں موقع ملے کہ اخلاقی لحاظ سے اس کے اندر کوئی پابندی نہ ہو، آپ کامیڈی کریں، لیکن سچ بول کر جھوٹ مذاق کے اندر بھی ہمارے دین نے قبول نہیں کیا. اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے بہت زبردست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں میں اس شخص کو، لمن ترک الکذب ولو کان مازحا، جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، مذاق کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بولے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل ایک لائن ڈرا کر دی. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہے کہ ہمارے آج کل کی جو کامیڈی ہے، جو جگت بازی ہے، جو جگت کی محفلیں ہیں، جو اسٹیج ڈراماز ہیں، جو کامیڈی پروگرامز ہیں، آپ دیکھیں گے تو وہ 90%، 80%، 70% جو ریشو آپ دینا چاہیں وہ جھوٹ کی قصوں پر مشتمل ہوتی ہے. ہم ایک فرضی جھوٹا قصہ بناتے ہیں اور وہ بیان کر کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بھی شخص کا نام لے کر بھی جھوٹا قصہ بنا لیں گے اور لوگوں کو سنانا کر سامنے والے شخص کے بارے میں کامیڈی کر رہے ہیں تو اس سے متعلق بھی ہم اس کے منہ کے سامنے جھوٹ بول دیں گے لوگوں کو ہنسانے کے لیے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہے کہ میں اس لیے موجودہ دور کی جو کامیڈی ہے اس کے اکثر حصے کو شدید درجے کی بدعت سیئہ قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کو لوگ اچھا بھی سمجھ رہے ہیں، اس کی تحسین بھی کریں گے، اس کو عبادت بھی سمجھیں گے، یا ہم دکھی لوگوں کو ہنسا، لیکن اس کے اندر اس لمٹ کو کراس بھی کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں دی گئی. لہذا کامیڈی اسلامی لحاظ، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جھوٹ پر مشتمل نہیں ہونی چاہیے. حق بات کریں، اس سے اضحاک کی کیفیت پیدا کریں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب کامیڈی کے اندر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ کیا ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جائے، مطلب ایک اہمیت ہی ختم ہو گئی. جھوٹ سچ ایک ویلیو رکھتا ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ کامیڈی کے اندر وہ جھوٹ کا ایک ہیبت جو تھی جھوٹ بولنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے انسان کے دل سے. بڑی بڑی چیزیں جھوٹ بول دیتا ہے، مذاق کے اندر بہت سی چیزوں کو جھوٹ بول دیتا ہے. لہٰذا یہ پہلا عیب تھا کامیڈی کے اندر جو ہمارے یہاں پر ایک داخل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اور دوسرا عیب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور کئی محدثین نے اس کی بھی صحت کو ٹھیک قرار دیا ہے کہ لا تکثروا الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، کہ حدیث ہے کہ کامیڈی کی اجازت ضرور ہے، کسی کو ہنسانے کی اجازت ضرور ہے، لیکن لا تکثروا الضحک، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ انہماک نہ کر دیا جائے، یعنی اتنا زیادہ کامیڈی کے اندر مشغول ہو جایا جائے کہ بس صبح شام دوپہر انسان بس یہی چکر میں پڑتا چلا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے حدیث کی جس کا مفہوم ہے کہ تمیت القلب، انسان کا پھر دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ سمجھایا گیا کہ دل میں سنجیدگی نہیں رہے گی، دل مردہ ہو جائے بالکل. اور تیسری چیز یعنی کہ یہ پہلی چیز کہ جھوٹ نہ ہو کامیڈی کے اندر، بدقسمتی سے ہماری کامیڈی جھوٹ پر مشتمل ہے. دوسری بہت زیادہ انہماک اس کے اندر نہ ہو. تیسری قید ہمارے دین نے لگائی ہے اور وہ یہ ہے کہ کامیڈی کے اندر دینی شاعر کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس لیے کہ دینی شاعر ایک ہیبت رکھتے ہیں، ایک ہیبت ہے قرآن کی، ایک ہیبت ہے حدیث کی، ایک ہیبت ہے ہمارے اعتقادیات کی اور ایمانیات کی.
لیکن کامیڈی کے ذریعے سے ان شاعر اسلام کی توہین نہ کی جائے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ یاد رکھیے گا، منافقین تھے جنہوں نے ایک دفعہ دین اسلام کے شاعر کا، اللہ کی نشانیوں اور آیات کا مذاق اڑانا مذاق کامیڈی بنانا شروع کر دیا تھا، تو اللہ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون قل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ آپ فرما دیجئے تم اللہ کی آیتوں کی، اللہ کے رسول، ان کا مذاق اڑانے لگ گئے ہو، تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں، تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں کی جو کامیڈی ہے، چونکہ اس کے اندر جھوٹ کا عنصر زیادہ ہو گیا، کہ ہیبت ختم ہو گئی، جب ہیبت ختم ہو گئی تو اب وہ کامیڈی بگڑتے بگڑتے ہمارے دین اسلام کے شاعر کے اوپر بھی پہنچ چکی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سے لطیفے ہیں یا وہ ایک ڈائلاگس بہت سے ایسے ہمارے یہاں کامیڈی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں فرشتوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، دین اسلام کے شاعر کے حوالے سے مذاق ہو رہا ہوتا ہے، یا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی کسی سنت کے حوالے سے اس کے اندر مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ دین اسلام کے شاعر کا مذاق اس کے اندر بالکل قابل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ جائز ایک کام ضرور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی مناسب پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، آزادی، آزادی صحافت، آزادی رائے، آزادی فلاں۔ ہمارے یہاں نارملی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، مناسب، فطری، شعوری، شرعی مناسب پابندیوں کا نام آزادی ہوتا ہے۔ آزادی ہر پابندی سے نجات کا نام نہیں ہوتا، آزادی مناسب پابندیوں کا نام ہوتا ہے۔ مناسب پابندیاں لگتی ہیں تو آپ کو آزادی ملتی ہے۔ ہم کیا، ہمیں فلاں ملک کے اندر چلے جائیں، وہاں پر چوری نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، بڑا آزاد ماحول ہے، ایک سر وہاں کے قوانین میں پابندیاں ہیں، سختی ہیں، عمل ہے، اس لیے یہ آزادیاں ملی ہوئی۔ تو آزادی ہمیشہ مناسب پابندیوں سے ملتی ہے۔ وہ پابندیاں ختم کرنے لگ جائیں گے، اب آزادی نہیں، اب فتنہ اور فساد ہونے لگ جائے۔ جیسے کامیڈی کے اندر بھی ہے، جیسے دنیا کے ہر شعبے کے اندر ہے، آپ مناسب پابندیوں میں رہیں گے تو آزادی آزادی، آپ کامیڈی بھی کرتے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ان پابندیوں کا خیال نہیں کریں گے، اب فتنہ ہوگا، آپ دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑائیں گے، فتنہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، آپ کے خلاف فتویٰ آ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ آپ جھوٹ لیں گے، کسی کا دل بھی دکھے گا۔ اس لیے یہ چوتھی شرط بھی یہ ہے کہ کامیڈی کے اندر ایسی کوئی بات یا عمل نہ کیا جائے کہ جس سے سامنے والا ہرٹ ہو، اس کی جان، مال، عزت، آبرو پر حرف آ رہا ہو، ایسی کامیڈی کو ہمارے دین نے پسند نہیں کیا۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی روایت آتی ہے کہ صحابہ جو تھے وہ تھے بیٹھے ہوئے، ایک شخص سو گئے تھے، تو جب سو گئے تو دیگر جو صحابہ تھے انہوں نے کچھ ایسا مذاق کیا کہ جس سے ان کی جان مال کے حوالے سے ایک حرف آیا۔ جب اس صحابی کی آنکھ کھلی تو ان کو جب پتہ چلا، ان کو بہت برا لگا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ فرمان عالی شان منقول ہوا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ مذاق اور کامیڈی کے نام کے اندر بھی کسی مسلمان کی جان مال عزت پر حرف لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑی شرط ہے۔ ہمارے یہاں کی آج کل کی کامیڈی کے اندر بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اس کامیڈی کے نام پر عزت بھی اچھالی جا رہی ہوتی ہے، ایسا مذاق بھی کیا جاتا ہے کہ سامنے والا ہرٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا بھائی، مثلا آپ ڈمی بنا دیتے ہیں کسی کی اور ایسی حرکتیں کروا رہے ہیں، سامنے والے کا دل دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا، آپ کو کیا معلوم، دکھ رہا ہے، اس کی جان اس کی عزت پر حرف آ رہا ہے، آپ گناہگار ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ، لیکن آپ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ان تمام حدودات کو کراس کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مجرم آپ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا کامیڈی کے حوالے سے اصول و ضوابط ذہن میں رکھنے بھی چاہیے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ ایک مناسب پابندیوں کے ساتھ ایک ترقی ہوتی چلی جائے کسی بھی شعبے کے اندر۔ ہمارے یہاں بالکل پابندیوں سے آزادی ہے۔ ہمارے یہاں آج کل کی کامیڈی کے اندر ماں بہن پر کامیڈی کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اور فحش کلمات کے ساتھ عزت آبرو کا کہاں خیال کیا جاتا ہے، بلکہ جتنی اچھی جو کسی کی عزت اتارتا ہے وہ اتنا اچھا کامیڈین کہلاتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور آخر کے اندر میں ایک چیز بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کامیڈی کے حوالے سے کہ کامیڈی کا جو شعبہ ہے اس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے، یا لوگ پریشان ہیں، مشکلات کے اندر ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو ان کو چند لمحے کی اگر ہم خوشی دے دیتے ہیں تو یہ ایک کام کو اچھا اور نیک سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے، اس جملے میں کوئی ہمارے دین میں اس جملے کی اصل ہے۔ اگر کوئی شخص دکھی ہے اور اس کو آپ اس کے دکھ کا مداوع کرنا چاہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور صحابہ نے کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ میں اس کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ تو یہ جملہ ٹھیک ہے، جملے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کامیڈی شعبہ جو ہے اگر اس نیت کے ساتھ کوئی کرتا بھی ہے لوگوں کو کبھی انٹرٹین کرنے کے لیے، لیکن ان جو میں نے پابندیوں کا ذکر کیا اس کا خیال ضرور رکھے۔ 4 پابندیاں ہیں، جھوٹ نہ بولے، کامیڈی سچ پر مشتمل رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے ذکر کیا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لا اقول الا حقا، ہم مذاق بھی کرتے ہیں لیکن حق بات کے ساتھ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے سنت اللہ کے نبی علیہ السلام۔ جھوٹ سے کامیڈی نہ کی جائے، کسی کی جان مال عزت آبرو میں حرف نہ آئے، اسلامی شعار کا مذاق نہ اڑایا جائے،
اور کثرت نہ کی جائے، یعنی ہر وقت ہی کامیڈی، ہر وقت ہی مذاق کے موڈ میں، اس چیز کو ہمارا دین پسند بالکل نہیں کرتا. لہٰذا مناسب وقت ہونا چاہیے جس کے اندر آپ کامیڈی کریں. اور آخر میں آپ کو یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ جملہ ہمارے دین میں ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی غمزدہ ملے اور آپ اس کو ہنسانے کی کوشش کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں، حق پر مشتمل ایسی بات کر دیں، سامنے والا ہنس جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے بھی ایسا کیا. میں آپ کو حدیث سناتا ہوں بخاری کی، کہ واقعہ تو کافی لمبا ہے لیکن میں مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں کہ عمر فاروق ایک دفعہ شہر کے باہر تھے تو پتہ چلا کسی نے خبر دی، غلط خبر تھی یہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بیٹی کو شاید طلاق دے دی ہے. تو عمر فاروق آ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، اجازت طلب کی. تو جب اجازت ملی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی کہ ہمیں پتہ چلا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دی. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہوا، تو وہ بات غلط خبر پہنچی تھی آپ. اچھا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھے نبی علیہ السلام کے چہرے پر غم کے آثار دکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی غم میں مبتلا ہیں. تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں میں ایسی بات کروں کہ آپ مسکرا دیں گے، آپ کا جو غم ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا، مسکرا دیں گے آپ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دی، ٹھیک ہے آپ ایسی بات کر دیں. تو عمر فاروق نے بھی بڑی پیاری بات کی تھی. عمر فاروق نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہم مکہ ہوتے تھے تو وہاں کا ماحول ایسا تھا، معاشرت ایسی تھی کہ گھریلو زندگی کے اندر مرد کی حاکمیت چل رہی ہوتی تھی گھر کے اندر، یعنی کہ مرد اپنی بیویوں کے اوپر غالب رہ کر کام کیا کرتے تھے. کہا جب سے ہم مدینہ آئے ہیں یہاں کی آب و ہوائی الگ ہے، یہاں کا ماحول الگ ہے، معاشرہ الگ ہے. جب سے ہم یہاں آئے ہیں تو ہماری عورتیں بھی بگڑ گئی ہیں. یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ یہاں پر خواتین غالب رہتی ہیں اور مرد جو ہے جو شوہر ہے وہ غالب نہیں رہتے. ایسا یہ جملہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا بہت مسکرا دیے تھے. نبی علیہ السلام کا موڈ یکسر چینج ہو گیا تھا، جو پہلے غم میں تھا اب مسکرانے لگ گئے. پھر عمر فاروق کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا موڈ اچھا ہو گیا پھر میں بیٹھ گیا، پھر میں بیٹھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور باتیں کرنے لگ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام غم میں مبتلا تھے، صحابہ نے اس چیز کو فیل کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے موڈ کو تبدیل کرنے کے لیے ایسی قصدن بات کی. اور بات حدیث کے زمرے میں نے ادبی الفاظ کے ساتھ اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، ورنہ آسان ہماری زبان کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے نغلب نساءنا. یہ ترجمہ اگر آپ کریں گے اس کا تو یہ ہے کہ خواتین غالب ہیں اور مرد دبے دبے ہیں ان کے. یعنی ہماری بولی کے اندر جس کو کہا جاتا ہے کہ بیگم کے تھلے لگ گئے ہیں، یہ جملہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، یہ بیگم کے نیچے لگا ہوا. تو یہ جملہ کو یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے اور سچ کی کامیڈی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ماحول کے اندر یا تقریباً تمام دنیا کے ماحول کے اندر ہی مردوں کی عمومی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ بیگموں سے دب کے رہتے ہیں، بیگموں کے نیچے لگے ہوئے ہوتے ہیں آسان الفاظ کے اندر. یہ دنیا کی سب سے حق پر مشتمل کامیڈی ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس جملے میں کوئی عیب نہیں. اس لیے کہ خواتین کا مزاج ایسا ہوتا ہے، ان کی اللہ نے عادت ایسی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. بہرحال کامیڈی سے متعلق یہ تفصیلی میں نے کلام کیا تھا. ہمیں کئی لوگوں نے کہا کہ کامیڈی سے متعلق سر آپ تفصیلی کلام کر دیں، میں نے کر دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر.